السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دم مدار بیڑا پار، یا علی مولا مدد۔ بہت دنوں سے ایک موضوع پر آپ حضرات سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دنوں سے بہت سارے میسیجز پڑھ رہا ہوں، میں اسٹیٹس پہ بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ روشن ضمیر والوں کا حیدر امیر ہے، غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے، اس طرح کے میسیج۔ 12 کو کلیجی بھنی، 18 کو کلیجے بھنیں گے، اس طرح کے میسیج۔ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا آپ حضرات کو کہ جس شدت کا تصوف سے، صوفیزم کا کوئی لینا دینا نہیں، مولا کائنات کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ شدت خاص طور پر مولائیوں کے اندر چلتی چلی آ رہی ہے؟ ہو سکتا ہے میری بات ہمارے کچھ لوگوں کو بری لگے اور ہم ہی کو غدار کہنے لگیں وہ لوگ، لیکن یہ سوچنے کی بات ہے کہ اگر مولائے کائنات، فخر کائنات، ناز کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت میں آپ یوم غدیر منا رہے ہیں، اچھی بات ہے، مولا کائنات سے محبت کی علامت ہے، لیکن کیا یہ سارے جملے غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے؟ تو اگر 90% اہل ایمان غدیر نہیں جانتے ہیں بیچارے، ان کو بتایا ہی نہیں گیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 18 ذی الحجہ ہی کی تاریخ کو مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اگر نہیں پتہ ہے ان لوگوں کو تو کیا وہ سارے غدار ہیں؟ غدار جانتے ہی نہیں کیا غدیر ہے۔ 12 کو کلیجی بھنی، 18 کو کلیجے بھنیں گے، کیا ہے یہ سب؟ میرے عزیز بھائیوں، کوئی کام کرنا ہے تو شائستگی سے، محبت سے، اخلاق سے، ادب سے کام کیے جاتے ہیں۔ ایسے جملے جس سے دل دکھے، تکلیف ہو یا شدت پیدا ہو، تو شدت ہی کی تو مخالفت ہو رہی ہے ہماری طرف سے کہ شدت نہیں ہونی چاہیے، اختلاف کی کوئی چیز پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ بس یہی عرض کرنا تھا آپ حضرات سے کہ بہت ساری خانقاہیں، اکثر خانقاہوں میں یہ رسم نہیں تھی، 10 سال پہلے تک، 7 سال پہلے تک کسی خانقاہ میں یہ رسم نہیں تھی، تو کیا وہ سارے کے سارے غدار ہیں؟ یا غدار رہے بزرگ جس قدر بھی یہ رسم نہیں مناتے تھے؟ الحمدللہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے، ہم لوگ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دنوں میں بھی 21ویں شریف ان کی شہادت کے دن فاتحہ خوانی ان کا پروگرام کرتے ہیں۔ جشن جب ولادت کا مولا علی کا ہوتا ہے تو مولا علی کی ولادت کو 13 رجب کو جلوس نکالتے ہیں، ان کے نام کا فاتحہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں علامت ہیں محبت اہل بیت کی، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس شدت سے ہمیں اور آپ کو نکلنا چاہیے، وہ شدت ہم مولائیوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، کوئی بھی چیز اگر فارورڈ ہونے لگتی ہے تو سب اس کو فارورڈ کرنے لگتے ہیں۔ بس اتنا کم سے کم فرق رکھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا وجود وہ باقی رہے، ساتھ ہی ساتھ عشق اہل بیت کی علامتیں بھی ظاہر ہوتی رہیں۔ امام حسین کا روضہ بناتے ہیں، محرم مناتے ہیں، 21ویں شریف مناتے ہیں اور 13 رجب مناتے ہیں۔ یہ جس قدر بھی اہل بیت سے منسوب چیزیں ہیں، 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے کوڈے بھرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے جملے جو شدت کی طرف رائج ہوں، شدت کی طرف لے جاتے ہوں، سختی، ایسے جملے جو غلط ہوں، ان سے اعراض کرنا چاہیے۔ بس یہی گزارش ہے آپ حضرات سے، باقی کوئی بات نہیں ہے۔
جوش اور جذبات میں لوگ ایک تصویر بھی ڈال دیتے ہیں ان دنوں کہ مولا کائنات کا معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑے ہیں اور 3 لوگ درخت کی طرف باتیں کر رہے ہیں جا کر کے. یہ تصویر بھی بہت چل رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصویر کوئی غیر بنائے تو احتجاج کے لیے نکل پڑتے ہیں اور خود ہی تصویر بنا رہے ہیں کہ مولا علی کا ہاتھ پکڑیں، اور معاذ اللہ صحابہ کرام کے تعلق سے یہ خیال پیدا کرنا کہ وہ تینوں صحابہ بغض مولا علی میں معاذ اللہ جا کر کے باتیں کر رہے تھے، جا کر کے جل گئے حسد کی آگ میں. استغفر اللہ. حدیثوں میں باقاعدہ طور پر آیا ہے کہ مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہاتھ پکڑ کر کے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ولایت کا اعلان کیا تھا، سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہا کہ انتا مولائی، آپ میرے مولا ہیں، اور دوسرا جملہ تھا کہ پوری امت کے آپ مولا ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی تھی، ان کی ولایت کی. عثمان غنی نے مبارکباد دی تھی. تو صحابہ کرام نے باقاعدہ مبارکباد دی مولا کائنات کی ولایت کے اعلان پر. یہ سب روایتیں احادیث میں باقاعدہ موجود ہیں، لیکن انٹرنیٹ پر کچھ بھی چل جاتا ہے اور آپ تمام لوگ فارورڈ کرنے لگتے ہیں. کم سے کم 2 چیزوں کا خیال رکھیے. پہلی چیز کہ اصحاب رسول کی ذرہ برابر توہین نہ ہو سکے، کیونکہ اللہ نے ہم سب کا جو مالک ہے، انبیاء کرام کا جو رب ہے، جو اولیاء کا رب ہے، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا المہاجرون والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ جو مہاجرین ہیں، یہ جو انصار ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. اللہ نے ان مہاجرین اور ان انصار کے لیے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، وہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. کون ہے سب سے پہلا مہاجر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مہاجر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے گئے. اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وہ اصحاب ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آواز پر لبیک کہا. مدینہ شریف انہوں نے ہجرت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان اصحاب کرام نے. تو عرض یہی کرنی ہے آپ حضرات سے کہ عشق اہل بیت بھی ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ اصحاب کا ادب اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم نے آپ نے نہیں، قرآن میں رب نے ان کو جنتی بتایا ہے. جنتی انسان تبھی ہوتا ہے جب اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور جس سے اللہ راضی ہو اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی عداوت ہم کو جہنمی بنا سکتی ہے. کم سے کم ہماری نہیں، قرآن کی مانیں اور علی علی کرتے رہیں، مولا کائنات علیہ السلام کا ذکر کرتے رہیں. کیونکہ جہاں غلام علی تشنا کام بولتے ہیں، وہاں پہ ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں. زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی رہتا ہے، وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں.